13 سال کی عمر ہے، 14 سال کی عمر ہے، 14.5 سال کی عمر ہے، بہرحال 15 سال کی عمر تک لڑکا بھی بالغ ہو جاتا ہے، لڑکی بھی بالغ ہو جاتی ہے۔ جس وقت وہ بالغ لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح کی بابت میں فیصلہ کریں، یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے۔ بچی کی عمر 14 سال ہے اور وہ کہتی ہے جی میں اپنے گھر سے روانہ ہوئی اپنی مرضی کے ساتھ، میں نے نکاح کیا، اب بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ اس وقت جج صاحب جناب سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، او ہو ہم تو کہتے رہے جی 16 سال کی بچی ہو، 18 سال کی بچی ہو، اس سے کم نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ میرا نام دوارا کاظمی ہے، میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے شادی کی ہے۔ میں اپنی مرضی سے اپنے گھر سے آئی ہوں، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا۔ 17 تاریخ کو یہاں پر آئی تھی، 18 تاریخ کو میں نے نکاح کرا اور میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور مجھے کسی نے اغوا نہیں کرا ہے۔ اگر غزوہ بدر ہے تو غزوہ احد بھی ہے، اور اگر حنین ہے تو طائف بھی ہے۔ تو یہ تو حضور کی سیرت سے ہمیں بات سمجھنی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سریام ٹائمز، میں ہوں آپ کو میزبان کاشف شکیل۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقوی صاحب۔ مفتی صاحب پچھلی حکومت کے جو خان صاحب کی گزر گئی اس میں کچھ عرصہ وزارت مذہبی امور کی ذمہ داری بھی انہوں نے سنبھالی۔ مفتی صاحب کے کافی اسکینڈلز آتے ہیں اور پھر خبروں کی زینت بنتے ہیں، سانحہ بن جاتا ہے۔ اسلام آباد میں کبھی مفتی صاحب کی کسی کے ساتھ شادی آ جاتی ہے، کبھی یہ ان کا فتویٰ آتا ہے کہ دو لڑکا لڑکی جب بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر لیں اور دلی طور پہ ایک دوسرے کو مان لیں تو وہ نکاح کی صورت بن جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آج جانتے ہیں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے پہلے سوال کے اندر بہت ساری اہم باتوں کا تذکرہ کیا۔ ہر محترم اور ہر محترمہ جو عاقل و بالغ ہیں اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے۔ میرے نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ ولی کے لیے کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں جو نکاح کے بارے میں ہو۔ لیس الی الآباء من الامر النکاح شیء، یہ حضور کا فرمان مبارک ہے۔ یہ میں نے اس لیے سنا دیا تاکہ کچھ حضرات جو تھوڑی سی مناسبت رکھتے ہیں دین کے ساتھ اور مکمل واقفیت نہیں رکھتے، انہیں جناب کو تھوڑے سی حیضے کی کیفیت نہ بنے۔ لیس الی الآباء، فرمایا آبا کے لیے یعنی والدین کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ من الامر النکاح شیء، کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں۔ اور دو گواہ جو ہیں وہ بطور شرط کے ہیں، جس طرح نماز کے لیے وضو ہے۔ اب یہ پچھلے دنوں جو ایک بچی جناب روانہ ہوئی، پھر دوسری بچی روانہ ہوئی، اب ان کے نکاح کی بابت جو ہے وہ آ رہا ہے کہ ان کا نکاح فلاں جگہ پہ رجسٹرڈ ہوا ہے، تو یہ بالکل شرعی طور پہ درست ہے۔ بلکہ میں تو جرات کے ساتھ یہ بات کہتا رہتا ہوں، بچیوں کو اپنے والدین کی سرپرستی حاصل رہنی چاہیے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایک طرف والدین ہیں ایک طرف محترمہ ہے تو محترمہ کی بات شریعت سنے گی، اسی کے مطابق نکاح کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بلکہ میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اپنی بچیوں کے لیے کہ صحیح فیصلہ کریں، جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے صحیح فیصلہ کرتے ہوئے ہم سب کے نبی رحمت کی امانت و صداقت کو سامنے رکھا اور اپنی طرف سے پیغام نکاح بھیجا۔ تو بچی کا پیغام نکاح بھیجنا یہ سیدہ خدیجہ کی سنت ہے، اور میرے نبی رحمت نے اس نکاح کو قبول کیا، اور جو خوش نصیب نوجوان اس بچی کے پیغام کو قبول کرتا ہے وہ سمجھے میرے نبی رحمت کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ لیکن ہماری مشرقی روایات ہیں، ان کے اندر والدین کا احترام ہونا چاہیے، اور والدین پر بھی لازم ہے کہ وہ دیکھیں کہ بچی کی خواہش کیا ہے۔ اور ہمارے سامنے جو اب موجودہ حکومت ہے اسی کی مثال لے دیتے ہیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک فیصلہ کیا، اس کے اوپر محترم نواز شریف صاحب کا ایک رد عمل آیا، لیکن اس رد عمل کو مسترد کر دیا گیا، اور محترمہ مریم صاحبہ نے جو فیصلہ کیا آج وہی شخصیت جو ہے ان کے ساتھ جناب جمہوریت کے اندر بھی، سیاست کے اندر بھی، اقتدار کے اندر بھی شریک بھی ہے، بلکہ ان کا پورا خاندان شریک ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ایک لیجسلیشن بھی آئی نا کہ کم عمر بچے جو ہیں وہ اپنی شادی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کتنی عمر ہونی چاہیے بچوں کی کہ وہ فیصلہ شادی کا کر سکتے ہیں، لڑکی اور لڑکے کی؟ جس وقت انسان عاقل اور بالغ ہو جائے، 13 سال کی عمر ہے، 14 سال کی عمر ہے، 14.5 سال کی عمر ہے، بہرحال 15 سال کی عمر تک لڑکا بھی بالغ ہو جاتا ہے، لڑکی بھی بالغ ہو جاتی ہے۔ جس وقت وہ بالغ لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح کی بابت میں فیصلہ کریں، یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان جج صاحبان پہ جب وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ بچی کی عمر 14 سال ہے اور وہ کہتی ہے جی میں اپنے گھر سے روانہ ہوئی اپنی مرضی کے ساتھ، میں نے نکاح کیا، اب بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ اس وقت جج صاحب جناب سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، او ہو ہم تو کہتے رہے جی 16 سال کی بچی ہو، 18 سال کی بچی ہو، اس سے کم نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اسلام فطرت کا دین ہے، اور فطرت یہ ہے کہ عاقل ہونا اور بالغ ہونا۔ لڑکا اور لڑکی جب عاقل و بالغ ہو جائیں، جو وہ باہمی طور پہ معاہدہ کریں اسی کا نام نکاح ہے۔
صاحب اب آپ پہ آتے ہیں، کافی حادثات ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، یہ اچانک کیسے ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ؟ میں جہاں بھی جاتا ہوں آزادی کے ساتھ جاتا ہوں، عوامی آدمی ہوں، لوگوں کے پیار کو دیکھتا ہوں، مفتی صاحب میں آپ کا فین ہوں، مفتی صاحب میں آپ کا فین ہوں، مفتی صاحب میں آپ کا فین ہوں. بہرحال اس طرح کے اگر 2-4 واقعات ہوتے ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. ایک عمدہ سی مثال دے رہا ہوں، اگر غزوہ بدر ہے تو غزوہ احد بھی ہے، اور اگر حنین ہے تو طائف بھی ہے. تو یہ تو حضور کی سیرت سے ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ چاہنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں تو 1 2 3 4 5 10 15 اگر ایسے بھی ہو گئے ہیں تو کوئی حج کی بات نہیں ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو آپ کے ساتھ 2-3 حادثات ہوئے ہیں، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، وہ سارے ٹھیک ہیں، سچ ہیں؟ قندیل والا معاملہ بالکل سچ ہے، حریم شاہ صاحب کا تماشا بھی بالکل سچ ہے، لیکن اگر کہیں جناب میرے جسم کو لگا کے اور سر میرا لگا دیا گیا، باڈی کسی اور کی ہے اور اس طریقے پہ دکھایا گیا رقص و سرود، وہ بالکل غلط ہے. عمران خان صاحب کی حکومت میں آپ کے پاس اہم ذمہ داریاں تھیں، عمران خان کی حکومت سے آپ کو نکالا تھا کہ آپ نے خود چھوڑی تھی؟ نہیں، نہ میں نے عمران خان صاحب کی حکومت سے میں نے نہ نکلا ہوں، اور میں اب بھی میں کہتا ہوں، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ کے میں حقیقت کی بات کرتا ہوں. ایک ہے محترم عمران خان، جن کو میں نے دیکھ کے ان کا منشور سن کے 2012 میں ان کی جماعت میں آیا. دوسری ہے پاکستان تحریک انصاف جو 2012 میں تھی، 2013 میں تھی، 2014 میں تھی. ایک ہے پھر موجودہ حکومت کے بارے میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج بھی خان صاحب کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، باقی ہر آدمی کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ محترم عمران خان صاحب کی حکومت نہیں تھی. وہ تو ایک پھول ادھر سے اٹھایا، ایک پھول ادھر سے اٹھایا. میں بڑا عزت سے کہہ رہا ہوں، ایک پھول ادھر سے اٹھایا، ایک پھول ادھر سے ہوا، یہاں اس کو فٹ کر دو، یہاں اس کو فٹ کر دو، یہاں اس کو فٹ کر دو، یہاں اس کو فٹ کر دو. اس طرح سے ایک حکومت بنا دی گئی. نہ کوئی منشور، نہ کوئی اس کا قانون، نہ کوئی ضابطہ، نہ کوئی فکر، نہ کوئی اس کی سوچ، نہ اس کا کوئی نعروں کے ساتھ تعلق، پر انجام وہی ہوا جو آج آپ کے سامنے ہے. آپ نے عمران خان صاحب کا کوئی استخارہ کیا کہ دوبارہ پرائم منسٹر کب بن رہے ہیں؟ دور دور تک تو مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ وزیر اعظم بن سکیں، لیکن بہرحال لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی مقبولیت ہے. وہ ملک کی خدمت کریں، عوام کی خدمت کریں، رفائی کام کریں. اور یہ جو دوسرے جناب اس طرح کی میں کہوں گا جو حکومت بنی ہوئی ہے، اور آئندہ کے لیے بھی جو قومی حکومت بنے گی، اس کے اوپر ایک نگران بن کے رہیں، ایڈمنسٹریٹر بن کے رہیں. اب اقتدار کو بھول جائے. 3 سال 8 مہینے جناب انہوں نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے، قریب سے دیکھ لیا ہے، اور اپنے منشور کے خلاف دیکھ لیا ہے. آئندہ بھی اگر انہوں نے اپنے منشور کے خلاف آنا ہے تو شاید چانس بن جائے، لیکن اگر اپنے منشور کے مطابق آنا ہے تو آنے والے انتخاب میں بھی ان کے لیے کوئی چانس نہیں. اگر میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ہاں میری مقبولیت میں مزید اضافہ ہو تو پھر تو مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ میں رہا ہوں، آئندہ بھی مجھے رہنا چاہیے. باقی اگر اور معاملات ہیں، کسی جماعت کی یہ خواہش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی 3 اہم لوگ وہ بھی مجھ سے رابطے میں ہیں، تو انشاءاللہ عید کے بعد کوئی فیصلہ ایسا کرتے ہیں جو ملک کے لیے اور ملت کے لیے بہتر. عید کے بعد آپ کو عیدی ملے گی؟ نہیں، عیدی تو ہر وقت مل جاتی ہے. مفتی عبدالقوی صاحب تو ہر وقت عیدی وصول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہدایہ ملتے رہتے ہیں. ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ کون سا مہینہ ہے، جس مہینے میں بھی کوئی تحفہ، کوئی نذرانہ مل جائے تو ہم قبول کر لیتے ہیں. مفتی صاحب کے بارے میں جتنا بھی کچھ تھا مفتی صاحب نے سب کچھ واضح کر کے بتایا. غزوہ بدر ہے تو غزوہ احد بھی ہے، اور حکومت میں دوبارہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، کیا بنتا ہے آنے والے دنوں میں پتہ چلتا ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیں. دیکھتے ہیں سریام ٹائمز. اللہ حافظ.